السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعمیر کعبہ کے سائنسی اور روحانی پہلو۔ کیونکہ یہ سورہ بقرہ کے مضامین میں سے ایک اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کی تعمیراتی کا کام شروع کرو جس میں عبادات ہوگی۔ پہلے دور میں عبادت یہی ہوتی تھی کہ کعبۃ المعظمہ کا جا کر طواف کریں، کوئی دکھی ہوتا تو کعبۃ المعظمہ کا طواف کرتا، مسائل زدہ ہوتا، اور اگر کسی نے شکر ادا کرنا ہوتا تو وہ بھی کعبۃ المعظمہ کا طواف کرتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشانات بتا دیے جو پہلے یہاں پر تھے، اور اوپر عرش معلی پر بیت المعمور پر وہاں پر جو اللہ رب العزت کا گھر ہے وہ اس کی اور اس کی بالکل حیت ایک طرح کی ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ المعظمہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اور ساتھ مزدوری کے لیے اپنے بیٹے جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جب حکم دیا یہ کعبۃ المعظمہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، کعبہ کی تہیں بلند کر رہے تھے، جوں کعبۃ المعظمہ کی تہیں بلند کر رہے تھے ان کے قد مبارک سے کعبۃ المعظمہ کی تہیں بلند ہو گئیں، دیواریں اونچی ہو گئیں۔ تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کعبۃ المعظمہ کی تہیں تو بلند ہو رہی ہیں، اب میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ جس کو لگا کر میں کعبۃ المعظمہ کی دیواروں کو اور بلند کروں، کوئی شٹرنگ کا سامان وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اللہ رب العزت نے ایک ان کو پتھر عطا فرمایا جنت سے، فرمایا اے نبی علیہ السلام اس پتھر پر رکھو اپنا قدم، جوں کعبہ کی تہیں بلند ہوتی جائیں گی پتھر بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا قدم رکھ کر کعبہ کی دیواروں کی چنائی کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہیں۔ جوں کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی گئیں پتھر بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو یہ اعزاز عطا فرمایا، جیسے ہی آپ نے اس پتھر پر اپنے قدم رکھے کچھ دعائیں مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر پر عطا فرمائے، اور پھر خالق نے اس پتھر کا ذکر بھی قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ جب آپ نے کعبۃ المعظمہ کی یہ تعمیراتی کا کام مکمل کر لیا تو پھر آپ دعا مانگتے ہیں، دونوں باپ بیٹا دونوں دعا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا، پروردگار عالم اس کو ہماری طرف سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر آپ وہاں دو اور دعائیں مانگتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا اور ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں ایک ایسا گروہ رکھنا جو ہمیشہ ہی تیرا فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور دعا کرتے ہیں ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، یعنی نہ صرف فرما برداری بلکہ وہ تیری عبادت کی طرف متوجہ رہے۔ اور پھر خالق کی صفت کو پھر بیان فرمایا، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یہ دعا کرنے کے بعد انہوں نے اگلی دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول، یعنی جو پاک گروہ رکھا تھا فرما بردار اسی گروہ میں اپنا رسول بھیج،
جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک و صاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والی ذات ہے۔ یہ مختصراً واقعہ بیان کرنا تھا جی جو ہوا تھا۔ اب ہم ذرا اس میں سے سائنسی اور روحانی پہلو نکالتے ہیں۔ ہماری انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی ایک برانچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سول ٹیکنالوجی، اس کا ایک شعبہ ہے، سول کا بھی ہے، یعنی سول ٹیکنالوجی کا ایک شعبہ ہے جو ہم تعمیراتی کا کام کرتے ہیں۔ ہماری سول ٹیکنالوجی میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جو پتھر خود بخود بلند ہو جائے۔ البتہ ایک اور ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے جس کو ہم لفٹ کہتے ہیں، اس کو ہماری الیکٹرانکس ٹیکنالوجی نے، ہماری الیکٹرک ٹیکنالوجی نے، مختلف انجینئرز کی ٹیکنالوجیز نے مل کر اس کو بنایا ہے۔ وہ ہم اس وقت ہم لفٹ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ پر دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے یہ لفٹ کی، یہ ٹیکنالوجی آج سے ہزاروں سال پہلے متعارف کروا دی تھی، اور کروائی کس نے؟ خالق نے۔ اور کن پہ کی؟ ان دونوں پیغمبروں کے قدمین شریفین پر۔ بس یہ ایک پتھر پر قدم رکھتے ہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں پتھر بھی ساتھ ساتھ بلند ہو رہا ہے۔ آج لفٹ کے ذریعے مختلف عمارتوں پر کام ہوتے ہیں، چیزیں بلند لے جاتے ہیں، آتے ہیں۔ اب تو اس لفٹ کو صرف تعمیراتی کام کے لیے نہیں بلکہ اپنی آسائش کے لیے ایک فلور سے دوسرے فلور، چوتھے فلور، 10ویں فلور تک جانے کے لیے لفٹ کو استعمال کیا جانے لگا۔ لیکن حقیقت کے اندر یہ لفٹ، یہ ٹیکنالوجی، یہ تو آج متعارف ہوئی ہے، آج انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ حقیقت کے اندر قرآن نے اس کا وجود پہلے سے بیان کر دیا، اور اگر یہ جو جدید سائنس ہے، یہ جو جدید تحقیق ہے، حقیقت کے اندر اس کا وجود بھی ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین شریفین سے انٹروڈیوس ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہے، حقیقت کے اندر وہ تب سے ہے، لیکن پتھر سے ہمیں یہ مل گئی یہ ٹیکنالوجی جو نبی کے قدمین شریفین سے ہوئی۔ اب ہم اس کے روحانی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ربنا وجعلنا مسلمین لک، دونوں دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں اپنا ہمیشہ فرما بردار رکھنا۔ دوسرا پہلو، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمارے خاندان میں ایک گروہ ایسا رکھنا، گھرانہ، وہ بھی ہمیشہ تیرا فرما بردار ہو۔ اور تیسرا پہلو روحانیت کا یہ ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پروردگار عالم ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ اگلا پہلو یہ ہے کہ وَتُوبَ عَلَيْنَا، مولا ہماری توبہ کو بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما، کیونکہ تو ہی ہے سب سے بڑا توبہ قبول فرمانے والا، مہربان ہے۔ پھر آگے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، نہ صرف اتنا ہم بلکہ کعبۃ المعظمہ کو تعمیر کر لیا ہم نے، اب اس محبوب، اس نبی کو بھیج دے جس کے لیے ہم نے کعبۃ المعظمہ کو تعمیر کیا ہے، جس نے آ کر اس کو بسانا ہے۔ تو ایسا نبی، پھر آگے ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، وہ نبی، ایسا نبی، وہ بھی روحانیت کو ہمیشہ آگے لے کر آئے گا، اسی کا پرچار کرے گا۔ کیسے؟ ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات بینات کی تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان لوگوں کو جن میں وہ تشریف لائے گا وہ نبی، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ نہ صرف اتنا ہوگا، اب یہ اگلا جو پہلو بیان کیا ہے قرآن نے، یہ روحانیت کا مرکز و محور ہے۔ فرمایا کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ان کی دلوں کی زنگ کو دور کرے گا، وہ اپنے دلوں میں اس طرح پاک و صاف ہو جائیں گے، نہ دلوں میں کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ رشوت ہوگی، نہ ایک دوسرے کو کاٹنے اور غصب کرنے کا ذہن ہوگا، بلکہ یہ ہوگا جب کسی سے محو گفتگو ہوگا تو وہ نبی
ایثار کا مرکز و محور نظر آئے گا۔ جب لوگوں میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کرے گا تو پھر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی ہوگی کہ رشتہ اخوت پیدا یوں کر دیا کہ کوئی مہاجر تھے، کوئی انصار تھے، ان سب کو ملا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ یہ تزکیہ ہے۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے باری تعالیٰ تیری ہی ذات وہ زبردست ذات ہے جو حکمت والی ذات ہے۔ یہ آج ہم نے اس ٹاپک میں تعمیر کعبہ کے سائنسی اور روحانی پہلوؤں کو بیان کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے میزبان آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔